اور مبتدع بدعتیوں سے، والفساق فاسقوں سے، اور تمام امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نفرت کرنے والا فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے میں بھی مسلمانوں کو پریس کر کے مارنے کی مشینیں ایجاد کرائیں، یہی ایران ہے، یہی ایران ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا بہت بڑا مزار بنایا، اس کا نام رکھا شجاع الدین، دین کا سب سے بڑا بہادر کہا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشياطين، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائیاں، بزرگیاں، جاہ و جلال کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، بطور خاص اس سنسار و کائنات کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا عنوان جو ہے عقیدۃ الولاء والبراء اور ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایمانی جذبہ، جہاں سے پچھلے جمعہ ہم نے آپ کو چھوڑا تھا وہیں سے آج آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان سے بڑی دولت اس زمین پہ نہیں ہے، اور جو آدمی صحیح عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کامیابی ضرور اس کا قدم چومے گی انشاءاللہ۔ نہیں تو کل ہی میں کسی کو بتا رہا تھا کہ بغیر اکائی کے تمام زیرو بیکار ہیں۔ ایک جو توحید ہے، اگر اس کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر انسان اعمال کا پہاڑ کھڑا کر لے، اللہ اسے قبول نہیں کرنے والا ہے۔ یہ فتنے کا دور ہے، کئی جمعے سے آپ سن رہے ہیں۔ فتنے کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کس و ناقص کی باتوں کو لے کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات کتاب و سنت سے لینی چاہیے، نہیں تو اللہ کے کلام سے، نہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اگر یہ دو دلائل ہمارے پاس ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اگر تھامے رہو گے تو شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا، شیطان صفت لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جسے علماء اہل حدیث، علماء موحدین ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو خراب کرنے کی، زخمی کرنے کی، لہو لہان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا، دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور کچھ نام نہاد مسلمانوں کے ایمان بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا جو ارشاد، جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 سے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پچھلے جمعے میں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ذلت مقدر کر دی گئی ہے، چاہے وہ دور کوئی بھی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں، عداوت میں جو زندگی گزارے، چاہے وہ انفرادیت میں ہو یا اجتماعیت میں ہو، ضلالت، گمراہی، عذاب، ذلت اس کا مقدر ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ان چیزوں کو لکھ دیا۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے انہیں ثابت کر دیا ہے لوح محفوظ میں، کتاب محفوظ میں، کتاب مستور میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں جو لوگ اپنی زندگی گزاریں گے انہیں کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ کما کبت الذین من قبلہم، رسوائی، ضلالت، پریشانی ان کا نصیب ہے، کسی طرح سے وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے جیسے ان سے پہلے نہیں بچ پائے گا۔ ان چیزوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور ہم نے انہیں نازل کیا ہے اپنی واضح آیات کے اندر، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اور انہی چیزوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور عذاب مہین، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ چیز اللہ کے طرف سے متعین شدہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ بقرہ سے، آیت نمبر 208، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بہت بڑے واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ نہ کرو بلکہ ایمان میں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت لمبا واقعہ ہے، انہوں نے توریت کے کچھ احکام پہ عمل کی اجازت مانگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ توریت کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ سنیچر کے احترام کی اجازت مانگی، اونٹ کے گوشت سے اپنے آپ کو روکنے کی اجازت مانگی، دوسرے چیزوں کی اجازت مانگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہو گئی، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی راہیں ہیں وہ شیطان کی راہیں ہیں۔ اللہ کی راہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا کرے گا، کبھی کسی کی عزت کرنے کے بارے میں، کبھی کسی کی توقیر کے بارے میں، اسلام کی توقیر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے بعد ہی کسی کی توقیر۔ ایک شعر میں ہر جمعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، بھول جاتا ہوں، ابھی یاد آ گیا، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ شعر 3 جمعے سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، آج سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو میں چاہوں وہ تو ہو جا۔ اللہ کیا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو میں چاہوں وہ تو ہو جا، من کان للہ کان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت، اسی پہ آج مجھے بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، جب ظالموں کا ظلم حد سے گزر جاتا ہے، جب ظالموں کا ظلم حد سے گزر جاتا ہے، نیک لوگ کمزور رہتے ہیں، تعداد ان کی کم ہو جاتی ہے، ظالم کا ظلم دنیا میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 129 پڑھیے، اور اس کے پہلے کی آیات کو پڑھیے، بعد کی آیات کو بھی پڑھیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالموں کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے، کفر بڑھ جاتا ہے، طغیان بڑھ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر کے کوئی دین لایا جاتا ہے، کوئی شریعت لائی جاتی ہے، اور لوگ اسے دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دیتے ہیں۔ اللہ قرآن ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے سورہ انعام میں بیان کیا، جنگی حالات کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرو، کہیں بھی جھکنے نہ جاؤ، کدھر بھی منہ مارنے نہ جاؤ۔ اللہ نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ جب دنیا میں ظلم بڑھ جائے، یہی ایران ہے، ملک شام میں اس نے 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل کروایا، یہی ایران ہے جس نے 8 سالوں تک عراق کے مسلمانوں کو شہید کرایا، یہی ایران ہے
جس نے روسی سلطنت کو اپنا ہوائی اڈہ دیا، اور انہوں نے بشار الاسد اس کے باپ کے زمانے میں بھی اور بشر کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو پریس کر کے مارنے کی مشینیں ایجاد کرائی۔ یہی ایران ہے، یہی ایران ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا بہت بڑا مزار بنایا، اس کا نام رکھا شجاع الدین، دین کا سب سے بڑا بہادر کہا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے قاتل کو یہی ایران ہے جو آپ ہرمز سنتے ہیں، یہی وہ ہرمز ہے جو مسعود مجوسی قوم کا کمانڈر تھا۔ دور ابو بکر صدیق میں حضرت خالد ابن ولید نے اسے قتل کیا، یہی ہرمز ہے جو آپ نام سنتے ہیں۔ ابو بکر اور حضرت خالد ابن ولید کے سامنے یہ برسر پیکار ہوا، اور وہی ہے جسے مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران آیت نازل ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہی مالک اشتر ہے جس نے پہلا وار کیا حضرت عثمان غنی کے گردن کے اوپر، اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ کے اس قرآن پہ گر گئی۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وہی آیت پڑھ رہے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے عثمان، تیری انگلی بھی وہی تھی، میں ان سے قیامت تک بدلہ لیتا رہوں گا۔ وہی مالک اشتر ہے۔ آپ تہران کی سب سے بڑی یونیورسٹی اٹھا کر کے دیکھیے، جس کو دانشگاہ ایران کہا جاتا ہے، دا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آف تیران ایران ہے۔ یہی مالک اشتر کے نام پہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی، جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والا ہے۔ اپنے ایمان کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ ہمیں اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دور میں، یہ حدیث مسلم بن ابی بکرہ سے روایت ہے، کچھ صحابہ آپ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے والد سے وہ حدیث بیان آپ نے کی ہے ہمیں بھی سنائیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بڑے بڑے فتنے برپا ہوں گے، ایمان کو خراب کرنے کے، عقیدوں کو خراب کرنے کے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بول رہے، بول لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ بیٹھنے والا، اس حدیث کو سمجھ جائیں انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ بیٹھنے والا، زیادہ تڑپڑی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فون آتا ہے، اللہ کے نبی کے ابا اور ان کی امی جنت میں جاتی کہ نہیں؟ میں بولے ہاں، تیرے ابا امی کے بارے میں سوچا تو؟ تیرے ابا امی کے بارے میں سوچا؟ سوالہ دیکھو کیسے ہی اللہ کے نبی کے ابا کی فکر لگا لیا انہیں، اللہ کے نبی کی امی کی فکر لگ گئی اسے نہ اپنی فکر ہے کہ میں جاتوں کہ نہیں، نہ میرے ابا جاتی کہ نہیں، میری امی جاتی۔ سوالہ دیکھو کیسے ہی ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے والا چلنے والے سے زیادہ حفاظت میں رہے گا، چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ فتنے ایسے نازل ہوں گے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اونٹ چراؤ، اونٹ لے کر کے نکل جاؤ، بکری لے کر کے نکل جاؤ۔ اگر تمہاری کوئی زمین ہے
جہاں آبادی نہیں ہے ادھر نکل جاؤ، ایمان کو بچا لو۔ اگر آبادی میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، لوگوں میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، نکل جاؤ، اونٹوں کو لے کر کے، بکریوں کو لے کر کے اپنی زمینوں میں کاشتکاری کرو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آبادی میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں جی؟ آبادی میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، سب مفتی بن جائیں گے، سب فتویٰ دینا شروع کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے 12 لوگ اس صندوق میں بند ہیں جو جہنم میں صندوق رکھی گئی ہے، 6 لوگ پچھلی امت سے ہیں۔ یہ بات میں کٹ کیا تھا پچھلے جمعہ کو، سن لیجیے۔ 6 لوگ اس امت سے ہیں، نام لیا۔ جہنم میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 لوگ بند ہیں، 6 پچھلی امتوں سے اور 6 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ 6 کا نام آپ سن لیجئے۔ پہلے نمبر پہ دجال کا نام لیا، باقر مجلسی، شیعوں کا بہت بڑا رائٹر، بہت بڑا عالم، اس کی باتوں پہ جمعیت چلتی ہے، اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے۔ 6 میں پہلا دجال ہے، دوسرا ابو بکر، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ عمر ابن خطاب کا نام لیا، اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا، استغفر اللہ، ہر نام پہ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ حذیفہ کا نام لیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام لیا، رضی اللہ عنہم وارضاہ، رضی اللہ۔ دجال کو نکال دیجئے، اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ اب دیکھتے ہیں، ہم نے کہا تھا آپ سے کہ یہ ابو عبیدہ ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی الجلیل واحد العاشر المبشرین بالجنہ۔ کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اور 10 میں سے یہ بھی ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ کئی بار جنت کی بشارت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ شیعہ کہتا ہے کہ جنت کے جہنم کے صندوق میں ابو عبیدہ بند ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو عبیدہ ابن الجراح الذي ارسل النبی الى نجران يعلم اہلها الاسلام والقرآن ويقضى بينهم بالقسط والميزان قائد الجيوش الاسلامیہ وفاتحة الدیار الشامیہ۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ملک شام کو فتح کیا، یمن کو فتح کیا، دور ابو بکر صدیق میں بھی اور دور فاروقی میں بھی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے، ایک کمرے میں گئے، 20-25 صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ حضرت عمر نے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ میرا سینہ اسلام سے لبریز ہو جائے، دعا کرے۔ کسی نے کہا کہ اللہ مجھے مال دے، اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ تم سب کا دل ابو عبیدہ ابن جراح کی طرح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو عبیدہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمِينُ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَةِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَهَذِهِ أَمِينُ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔
ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور امت محمدیہ کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ عامر الجراح رضی اللہ عنہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان بدر میں وہ کام کیا جو شاید رہتی دنیا تک کوئی کرے نہ کرے معلوم نہیں۔ میدان بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی طرف باپ بڑھ رہا ہے، باپ بڑھ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کی طرف باپ بڑھ رہا ہے۔ ابو عبیدہ سامنے گئے، بیٹے کی طرف بھی آ رہا ہے، نام عبداللہ تھا، کنیت الجراح، جھیپ گیا، بیٹے کو دیکھا باپ جھیپ گیا۔ باپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا خون، میرا اپنا بیٹا، اپنا بچہ، اسلام کی محبت میں الولا اسے کہا جاتا ہے، الولا اسے کہا جاتا ہے۔ محمد کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی محبت میں، دین کی محبت میں، توحید کی محبت میں اندازہ بھی نہیں تھا ایک باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں، یہ بھی ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ محمد کی دامن کی طرف باپ لپکتا ہے، آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، صحابہ کی جماعت نے دیکھا، فرشتوں کی جماعت نے دیکھا، اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس نے دیکھا، ایک سر ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک سر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ سر کس کا ہے؟ کس نے اڑا دیا ہوے میں سر کو؟ بیٹے نے باپ کے سر کو اچھال دیا تھا ہوے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ ابو عبیدہ ہے، یہ ابو عبیدہ ہیں، اور وہیں پہ یہ آیت نازل ہوئی، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے نبی، آپ کے یہ صحابہ اپنے باپوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا رب گواہی پیش کر رہا۔ یہ ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ میدان احد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں، رخسار مبارک میں ڈبل زرہ تھی، کافر نے، مشرک نے وار کیا، کٹ نہیں پایا، مہینوں تک درد محسوس کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو لوہے کی ٹوپی پہنے تھے آپ، لوہے کی ٹوپی محمد الرسول اللہ، یا آپ کو سمجھانے کے لیے لوہے کی ٹوپی بتا دیں، اس کے دو خود گال میں چبھ گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر آگے بڑھ رہے ہیں، یہی ابو عبیدہ ہے، ان کا اصل نام عامر ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کرتے ہیں، کہا کہ ابو بکر صدیق یہ شرف مجھے حاصل کرنے دیجیے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے یہ شرف مجھے حاصل کرنے دیں۔ ابو بکر صدیق نے آگے بڑھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہہ رہے تھے۔ ابو عبیدہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے سامنے والے دانت سے پکڑا، اس کڑی کو اندر گھس گئی تھی، نکالا، دانت نکل گیا، کڑی نکل گئی، دانت بھی نکل گیا، دانت بھی نکل گیا، اور ایک کڑی تھی اسے بھی نکالنا تھا، چونکہ ساری تکلیف صحابہ جھیل جاتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف صحابہ کو دیکھی نہیں جاتی تھی، نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کی تکلیف پہ تڑپ جاتے تھے صحابہ۔ اللہ ہمیں محمد کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم
رافضیوں اور یہودیوں کی تکلیف پہ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی قسم منبر رسول پہ ہوں، دنیا کے کسی مولوی کو پکڑ کے میرے سامنے لاؤ جو یہ کہہ دے کہ کوئی رافضی کی تکلیف اپنے دل میں کسک محسوس کرے، اللہ کی قسم اس کے دل سے اسی جگہ ایمان نکل جائے گا، اسی جگہ اس کا ایمان نکل جائے گا، اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دوسری کڑی نکالنے گئے، دوسرا دانت بھی نکل گیا، کڑی بھی نکل گئی۔ ابو بکر نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ کے تو دونوں دانت شہید ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ دانت خوش نصیب ہے، کاش کہ میں شہید ہو جاتا۔ نبی کی محبت میں، نبی کو بچانے میں کاش کہ میں شہید ہو جاتا۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور قسمت والے تو میرے دانت نکلے جو مجھ سے پہلے میرے دانت شہید ہو گئے، اور تاریخ بن گئی، سیرت بن گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا جو ہے کہیں بھی اللہ کے دشمنوں کے خاتمے پر اگر کوئی افسوس کا اظہار کرتا ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی ٹٹ پجیے سے مسئلہ مت پوچھیے گا۔ اگلے جمعہ اسی عنوان پہ آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتاتا ہوں، چھوٹی نشانیاں، اور اس کے بعد آپ کو بڑی نشانیاں بتاتا ہوں، اور ان نشانیوں میں آپ پرکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کیا کیا بتا دیا ہے، کیا کیا سمجھا دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا بغض من خالف اللہ ورسول۔ آخری بات بتا دوں آج جمعہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا ہے، کیا کہا ہے آپ نے؟ البرا کیا ہے؟ برات کا اظہار، اللہ کے دشمن سے برات کا اظہار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اظہار گنایا ہے محمد الرسول اللہ۔ یاد انگلی پہ گن لیجئے، ہوا بغض من خالف اللہ ورسول۔ سب سے پہلی بغض، جو بغض رکھے، اور بغض اس سے رکھا جائے جو اللہ کا دشمن ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو۔ والصحابہ، تیسرا نمبر صحابہ کا دشمن ہو۔ والمؤمنین، مومنین کا دشمن ہو۔ وقت نہیں ہے کہ میں مومنین کی تشریح بتاؤں، اگلے جمعہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والموحدین، موحدین کا جو دشمن ہے اس سے بھی بغض رکھا جائے گا، برات کا اظہار کیا جائے گا۔ من الکافرین، کافروں میں سے، مشرکین میں سے، والمنافقین، منافقین میں سے، والمبتدعین، اور مبتدع بدعتیوں سے، والفساق، فاسقوں سے۔ اور تمام امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نفرت کرنے والا فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے امام، کیا نام ہے ان کا؟ میں نے لکھا تھا وہ، ہاں امام کیا ہے ان کا نام جو ہے، کہاں گیا وہ؟ میں نے اسی لیے لکھ لیا تھا کہ میرے ذہن سے یہ بات نہ نکل جائے کہ اسلاف میں سے کسی کا ایک، ہاں ایوب سختیانی رحمہ اللہ، دوسرے صدی کے سب سے بڑے محدث اور فقیہ ہیں۔ سن لیجیے آخری بات یہ، ایک شخص مر گیا، اس کے بچوں نے اصرار کیا امام صاحب سے کہ اسے غسل دے دیں۔ امام صاحب گئے اور کپڑا جب اس کے سر سے ہٹایا، چہرے سے کپڑا پھر اس کے چہرے پہ ڈال دیا اور واپس آ گئے۔ کہا کہ میں اسے غسل نہیں دے سکتا۔ بچوں نے رو کر کے اصرار کیا، کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ مرنے والا بدعتی تھا اور میں بدعتی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں بہت بڑی بات میں نے بتائی ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں بھی نہ مرنے سے پہلے نہ مرنے کے بعد کبھی بھی اس کے طرف سے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ ہمیں دین کو دین کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو قرآن سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پہ، اسلام پہ، توحید پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔